اور آپ نے فرمایا جب امام کہے سمی اللہ لمن حمیدہ تم کیا کہو؟ ربنا ولک الحمد۔ اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مقتدی سمی اللہ لمن حمیدہ کہے گا یا نہیں کہے گا؟ لوگوں نے اس حدیث سے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی ہے یہ سمجھا ہے کہ مقتدی سمی اللہ لمن حمیدہ نہیں کہے گا۔ میں پھر حدیث پڑھتا ہوں، فرمایا کہ جب امام کہے سمی اللہ لمن حمیدہ تم کیا کہو؟ ربنا ولک الحمد۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ڈیوٹی تقسیم کر دی ہے، امام کہے گا سمی اللہ لمن حمیدہ اور مقتدی کیا کہے گا؟ ربنا۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ بات مان لیں اس حدیث کی وجہ سے کہ مقتدی سمی اللہ لمن حمیدہ نہیں کہے گا تو مجھے بتائیں امام ربنا ولک الحمد کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ جی اللہ کے رسول نے تو کہا ہے کہ جب امام سمی اللہ لمن حمیدہ کہے تم کہو ربنا ولک الحمد۔ میرے بھائی مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول بتانا چاہتے ہیں کہ سمی اللہ لمن حمیدہ کے بعد آپ نے دعا کون سی کرنی ہے؟ وہ دعا کون سی ہے؟ ربنا ولک الحمد۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مقتدی سمی اللہ لمن حمیدہ نہیں کہے گا۔ اس لیے اگرچہ اس مسئلے میں اختلاف ہے، پہلے بتا دوں دونوں رائیں جو ہیں وہ موجود ہیں، لیکن میں وہ بتا رہا ہوں جو مجھے سمجھ میں آئی ہے کہ مقتدی کو بھی سمی اللہ لمن حمیدہ کہنا چاہیے، بالکل ایسے ہی جیسے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو تم کیا کہو؟ آمین۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مقتدی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نہیں کہے گا۔ ٹھیک ہے میرے بھائی، تو یہ بات ہے میرے بھائی، سمی اللہ لمن حمیدہ کہنا چاہیے مقتدی کو بھی امام کو بھی۔